وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھے محمد عالم. حضرات سامعین، سادات ہو گئے سادات، سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی ہے اور اسی سورت پر میں 5 دن آپ کو زحمت دوں گا. واہ قسمیہ ہے، الف لام معرفے کا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ایک خاص عصر کی. ترجمہ لوگوں نے یہ کیا، عصر کا ترجمہ کیا زمانہ، کہ مجھے قسم ہے زمانے کی. لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے کاش وہ سوچتے کہ اللہ کسی عیب دار کی قسم نہیں کھاتا. اللہ قسم کھاتا ہے بے عیب کی. پتا چلا کوئی بے عیب عصر گزر چکی ہے جس کا اللہ قسم کھا رہا. ان والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان نقصان. ایک انسان نہیں، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے. ایمان لائیں گے نہیں، لے کر آئے. وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کیے. یہاں آ کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا. ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ مومنین کا گروہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے. یہ گروہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. خدا کی قسم، قرآن کی کوئی آیت پڑھو، کوئی سورت کی چھوٹے میں چھوٹی آیت پڑھو، نتیجہ کربلا. قرآن حکیم کی کوئی آیت پڑھو، نتیجہ کربلا. کیونکہ قرآن مصدق ہے کربلا کا اور کربلا محافظ ہے قرآن کی. قرآن مصدق ہے، قرآن مصدق ہے کربلا اور کربلا محافظ ہے قرآن کی. مجھے قسم ہے العصر کی کہ تمام کے تمام انسان نقصان، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیے. وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں. تقریر کرنے سے پہلے ایک جملہ کہوں. بھائی قرآن اللہ کا آئین ہے، کم از کم قرآن کا فیصلہ تو مانو. قرآن کو چومتے ہو. قرآن کو چومنا یہ دلیل نہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے فیصلے کو مانو. اب آئیے چلتا ہوں کہ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں. تو سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ فاسق ہے. پھر ارشاد ہوا اسی صورت میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ ظالم ہے. پھر ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور فلعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی ابھی پتا چلا کہ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے، لعنتی بھی ہے۔ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے۔ دیکھیں میں 5 آیات پھر پڑھنا چاہتا ہوں، 2 الفاظوں پر میں آپ سے بات کروں گا، ایک عمل پر، دوسرا ایمان پر، یعنی اسی پر میں بات کروں گا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، دیکھیں جہاں بھی قرآن حکیم میں جہاں بھی عمل صالح کا ذکر ہے وہاں ایمان کا ذکر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبۃ، کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ نیک عمل کرے لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں اللہ اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہوں۔ ارے حیات طیبہ، رب العالمین مسلمان رسول کی زندگی پر بات کرتے ہیں، آج حیات طیبہ پر گفتگو ہوگی۔ ارے جو رسول کی سیرت پر عمل کرے اس کی زندگی حیات طیبہ، جو میرے رسول کی زندگی پر عمل کرے اس کو اللہ دیتا ہے حیات طیبہ۔ تو پھر میرا رسول کتنا پاک ہوگا، کتنا طاہر ہوگا۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ مومن میں، من عمل صالحا ذکر او انثى فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جس نے بھی عمل صالح کیا، چاہے مرد ہو چاہے مومن ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ اولئک فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اب یہاں ترجمہ میں کیا کروں؟ رسول کی حدیث بھی ہے، کوئی یہاں قرآن ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہوں گے مومن جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، بغیر حساب۔ یہ قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس نے بھی نیکیاں کی لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہے تو وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا بھی بغیر حساب، اور وہاں رزق بھی بغیر حساب لے گا، اس آیت کے تحت میرے رسول کا کلام ہو۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا رسول سے، یا رسول اللہ علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ آپ نے بولا من احب علیٰ فلا ینشر لہ دیوان، جو علی سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کا اعمال نامہ نہیں کھولے گا۔ نعرہ حیدری، الا من احب علیٰ لا ینشر لہ دیوان، جو بھی میرے علی سے محبت کرے گا اللہ اس کا قیامت کے دن اعمال نامہ نہیں کھولے گا۔ اور پھر ولا من احب علیٰ ولا ینصب لہ میزان، اور قیامت کے دن اللہ اس کے میزان بھی نہیں نصب کرے گا، اعمال تولے گا بھی نہیں۔ وقیل لہ ادخل الجنت بغیر حساب، اور اس کو کہا جائے گا تو بغیر حساب جنت میں چلا جائے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها فهو مؤمن اولئک کان سعیهم مشکورا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، جس نے قیامت کا ارادہ
آخرت کا ارادہ کیا اور حتی الامکان کوشش کی، حتی المقدور کوشش کی، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو میں اللہ اس کی کوشش کی قدر کروں گا، اس کے سعی کی قدر کروں گا۔ یہ 3 آیتیں ایک طرف آئیے، پھر جاتا ہوں قرآن کی طرف۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، سوچنا ذرا اس آیت کو بھی سوچنا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے تھوڑی سی نیکیاں کی، جس نے تھوڑی سی نیکیاں کی، من الصالحات، سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے میرے سامنے، کوئی ان پڑھ نہیں۔ انداز کلام دیکھو خدا کا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے تھوڑی سی نیکیاں کی، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، اس کو قیامت کے دن نہ ظلم کا خوف ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ گھاٹا ہوگا۔ تھوڑی سی نیکیاں، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ نتیجہ آپ کو نکالنا ہے، نتیجہ میں نہیں نکالوں گا، نتیجہ تمہیں وہاں نکالوں جہاں ان پڑھ ہیں، سارے پڑھے لکھے، اور لاہور کا مجمع، جذباتی مجمع، آپ نے اندازہ لگایا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے تھوڑی سی نیکیاں کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو قیامت کے دن نہ اس کو خوف ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ نقصان ہوگا، نہ گھاٹا ہوگا۔ اندازہ دیکھا قرآن کا، مسلمانوں حیف ہے تمہاری عقل پر۔ کیا لکھا کتابوں میں؟ قیامت کے دن سارے نبی پریشان ہوں گے، ہمارا رسول بھی پریشان ہوگا۔ اب میں قرآن کو مانوں یا ملا کو مانوں؟ اب میں کس کو مانوں؟ قرآن کہتا ہے جو مومن ہے، جس نے تھوڑی سی نیکیاں کی ہیں، وہ قیامت میں پریشان نہیں۔ تو جو قیامت کا مالک ہے، جو قیامت کا مالک ہے، وہاں پریشانی کیسی؟ پریشان وہ ہوں گے جن کے امام پریشان۔ تھوڑی سی نیکیاں، جس نے تھوڑی سی نیکیاں کی، سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے تھوڑی سی نیکیاں کی، تھوڑی سی نیکیاں کی، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ وَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، میں اللہ ان کے کوششوں کو رائگان نہیں بناؤں گا، میں اللہ ان کے کوششوں کو رائگان نہیں بناؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ پتا چلا ایمان لازمی، جب تک ایمان نہیں، جب تک اعمال صالح قبول نہیں۔ اعمال صالح قبول تب ہیں جب مومن ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کوئی بھی ہو تھوڑی سی نیکیاں کی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تو میں اللہ اس کے کوششوں کو رائگان نہیں بناؤں گا۔ میں نے 5 آیتیں پڑھی، ہر رکعت نے یہی بتایا کہ ایمان لازمی، مومن ہونا لازمی، مومن ہونا لازمی۔ یہ تو میں نہیں بتاؤں گا ابھی، ایمان تو میں نہیں بتاؤں گا۔ پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ ایسی آیت ہے جب میں پڑھوں گا آپ تمام حضرات کو یاد ہوگی۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والے اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والے اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو دوست سمجھ کر
کرو، میرا رسول کسی کا یار نہیں۔ میرا رسول کسی کا دوست نہیں ہے، میرا رسول کسی کا یار نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے تمام اعمال کو رائگان بنا دوں گا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مجھے رسول کی عزت پیاری ہے، تمہاری نماز کی مجھے پرواہ نہیں، تمہارے روزوں کی مجھے پرواہ نہیں، مجھے اپنے رسول کی عزت پیاری ہے۔ ایک جملہ کہہ کر آج کی گفتگو ختم بھی کر دوں، ایک جملہ کہہ کر سارے مسلمان اسی بات پر متفق ہیں کہ حضور اکرم کو جب معراج ہوئی تو جبرائیل نے اٹھا، رسول نیند میں تھا، جبرائیل نے آن کے اٹھایا۔ ایک گروہ آیا پورا ہمارے چھٹے امام کے پاس، ایک پورے کا پورا گروہ آیا ہمارے چھٹے امام کے پاس اور کہا مولا جب آپ کا نانا نیند میں تھا اور پروگرام تھا معراج کا تو جبرائیل نے کیسے اٹھایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا پروگرام وہ بھی خدا کا بنایا ہوا اور رسول ہے نیند میں، تو یہاں نیند کیسی؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ انتظار طالب کو ہوتا ہے مطلوب کو نہیں، انتظار حبیب کو ہوتا ہے محبوب کو نہیں۔ محبوب سو رہا تھا، اس میں بھی کچھ باتیں ہیں، نکتہ ہے، اور یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہب سمجھنے کے لیے یہ ایک نکتہ کافی ہے کہ امام نے فرمایا جبرائیل آیا تھا اور اس نے اپنے پر کو مسح کیا، میرے نانا کے پاؤں سے پروں کو مسح کیا، پروں کو مس کیا میرے نانا کے پاؤں سے۔ تو امام نے فرمایا ہم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تجھے خدا نے بھیجا تھا، آواز دے کے اٹھاتے، تو کہا جبرائیل نے کہا اکفر بدعائی ایاہنامن، کیا میں رسول کو آواز دے کے اٹھاتا تو کافر بن جاؤں؟ یہ کتنا بڑا جملہ ہے، اکفر بدعائی ایاہنامن، کیا میں رسول کو آواز دے کے اٹھاتا تو کافر بن جاؤں؟ مسلمانوں یہ جملہ فریقین کے کتب میں موجود ہے، یہ تمام مسلمانوں کے کتاب میں فریقین کے کتب میں یہ جملہ موجود ہے۔ اب جا کر فرقو، اب جا کر جانچو کہ کون مومن ہے کون کافر ہے۔ آگے چلوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ سورت نور میں ارشاد ہوا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ 3 ترجمے لکھے مسلمانوں نے۔ پہلا ترجمہ یہ لکھا کہ میرے رسول کو ایسے آواز مت دو، ایسے مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو دوست سمجھتے پکارتے ہو، میرے رسول کو ایسا مت پکارو۔ ارے جب آواز میں رسول تم جیسا نہیں تو ذات میں تم جیسا کیسا؟ میرا رسول جب آواز میں تم جیسا نہیں تو پھر ذات میں تم جیسا کیسا؟ دوسری معنی کہ میرے رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو۔ میں کسی کو پکاروں نہ آئے واجب نہیں، میں کسی سے پانی مانگوں واجب نہیں، میں کسی کو بدن سے اٹھاؤں میں چاہے واجب نہیں، لیکن رسول کا ہر پکارنا واجب، کسی کو بلائے تو اس کا آنا واجب، کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کو دینا واجب، کسی کو کہیں بھیجے تو اس کو جانا واجب، کسی کو بستر پر سلائے تو اس کا سونا واجب،
کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو، میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو۔ ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے، مستجاب نہیں ہوتی، لیکن ان کا نام ہی دعا ہے، ان کا نام ہی دعا ہے، ان کا نام ہی دعا ہے۔ یہ تو آگے چل کر میں کھول کر بتاؤں گا، ان کا نام ہی دعا، ان کا نام ہی دعا ہے۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ میں، من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ینفق قربات عند اللہ وصلوات رسول۔ میرے حبیب، یہ بیچارے گوار، بیچارے غریب جن کے گھر کچے ہیں، عقیدہ پکا، یہ بیچارے ہیں غریب، یہ گوار، یہ ہیں غریب، ان کا عقیدہ پکا ہے، گھر ان کے کچے ہیں، ان کا میری ذات پر ایمان، قیامت پر ایمان، تیری ذات پر ایمان، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِ۔ اور جو کچھ ان کے پاس ہے اور جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ سے قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا مل جائے، رسول کی دعا، رسول کی دعا۔ آپ نے محرم میں دیکھا ہوگا، پہلے دیکھا ہوگا، ٹی وی پر کئی پروگرام آئے، وسیلہ خدا کے سوا کوئی وسیلہ نہیں، خدا کے سوا کسی کو مت پکارو۔ یہ ٹی وی پر آتا رہا، یہ ٹی وی پر آتا رہا، ٹی وی پر آتا رہے، کتنے پروگرام اس بارے میں آئے۔ ایک پروگرام میں تو ہمارے علامہ سید رضی جعفر بھی شامل تھے۔ میں نے کیا ایک پروگرام، وہ بیچارے کو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے، اس بیچارے کو موقع ہی نہیں دیا بات کرنے کا۔ کسی کو وسیلہ مت بناؤ، یہ دعا وسیلہ تو ہے، اور جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ سے قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا مل جائے، یعنی کس طرح نظر اللہ نیاز رسول، نظر اللہ نیاز رسول، نظر اللہ نیاز رسول، نظر اللہ نیاز رسول، نظر اللہ نیاز رسول۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف، پھر قرآن کی طرف۔ سورۃ طور میں ارشاد ہوا، والذین اتبعوا والذین اتبعوا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمان الحقنا بهم ذریتهم والذین آمنوا۔ مومن وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے، واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ ان کی اولاد جو مومن ہیں، جو ایمان لے کر آئے، ان کی اولاد، ان کی اولاد پیروی کرتی ہے ان کے ایمان میں، تو ہم اسی اولاد کو ان کی منیت بنا دیتے ہیں۔ منیت میں نہیں سمجھا سکا، آئیے پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ وہ مومن جن کی اولاد پیروی کرتی ہے ان کے ایمان میں، ان کے عقیدے میں، تو ہم ایسی اولاد کو ان کی منیت بنا دیتے ہیں، یعنی جو بابا کا عقیدہ وہی بیٹے کا، جو نانے کا عقیدہ وہی نواسے کا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ منیت میں اولاد آتی ہے، منیت میں اولاد آ جائے، اولاد بھی وہ جو نانے کا عقیدہ وہی نواسے کا عقیدہ، جو بابا کا عقیدہ وہ بیٹے کا عقیدہ۔ آج پتا چلا کہ رسول نے کیوں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میری منیت، میں حسین کی منیت، یعنی کسی کو دو یا کوئی چیز کھاؤ یا تناول کرو یا کسی کو دو، تو چاہے نظر اللہ نیاز رسول کہو، چاہے نظر اللہ نیاز حسین کہو۔ نظر اللہ نیاز رسول، نظر اللہ نیاز حسین۔ ہو سکتا ہے پھر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو قرآن میں نہیں، آئیے پھر قرآن کی طرف۔ درود
محمد عالم. ابھی یزید کی بات ہو رہی تھی. یزید کسی فرد کا نام نہیں, یزید کسی فرد کا نام نہیں. یزید ایک کڑی ہے, ایک سلسلے کی. یزید ایک سلسلے کا چھٹا ہے. یزید تنہا نہیں. ہم تو یزید کو نہیں مانتے, تو یزید تنہا تھوڑی ہے. یزید ایک پورے سلسلے کا چھٹا ہے. اور حسین بھی تنہا نہیں ہے, ایک سلسلے کا تیسرا ہے. مانو تو سلسلے کو مانو, چھوڑو تو سلسلے کو چھوڑو. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے, توجہ میں گفتگو پر. آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف. قرآن شریف میں ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام کے پاس انگور آئے. ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام کے پاس انگور آئے. امام نے تناول فرمانا شروع کیا اور کہا اللہم ھذا منک ومن رسولک. یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیری رسول کی طرف سے, یعنی نظر اللہ ناز رسول. یہ ہمارے امام نے کہا. ہمارے امام نے کیا کہا؟ اللہم ھذا منک ومن رسولک. یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے. تو ابو حنیفہ بیٹھا تھا, ساتھ بیٹھا تھا ابو حنیفہ. آپ نے کہا مولا گستاخی معاف, آپ کا نانا غیر اللہ ہے, آپ کا نانا غیر اللہ ہے. آپ نے یہ کیوں کہا کہ ممن رسول کے, تیرے رسول کی طرف سے؟ آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا بے وقوف, میں نے وہ کہا ہے جو قرآن میں, میں نے وہ کہا ہے جو قرآن میں. کہا مولا قرآن سی کون سی آیت ہے؟ تو امام نے سورۃ توبہ کی آیت پڑھی, وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند کر دیا اپنے فضل سے. بڑا جملہ ہے, بڑا جملہ ہے, میں نہیں سمجھا سکا. بڑا جملہ ہے. آپ نے اندازہ لگایا, آیت کا اندازہ لگایا. امام نے آیت بڑی صورت توبہ کی, وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. من فضلہ ہونا چاہیے تھا ہما, دینے والے ہیں تو, دینے والے تو. لیکن جب اللہ نے استعمال کیا ضمیر تو غائب واحد مذکر, من فضلہ غائب واحد مذکر. یا اللہ تو نے بھی تو دیا نا, تو ہما سیاق کیوں نہیں آیا؟ آواز آئے گی میں نہیں دیتا, میرا رسول دیتا ہے. جب رسول دے تو سمجھنا میں خدا دے رہا ہوں. خدا جانے مولوی کے کو کیا ہو گیا ہے. خدا نے اللہ نے اس کے رسول کو فضل سے دیا, فضل سے دیا. تو کہا میں نے تھوڑی کہا ہے, یہ تو قرآن میں. یہاں سے اندازہ لگائیں جن کے امام کا یہ حال ہو, ان کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا. جب امام کوئی قرآن سمجھ میں نہیں آیا, جب امام کوئی قرآن سمجھ میں نہیں آیا, تو پھر ماننے والوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا. نظر اللہ ناز رسول, نظر اللہ ناز حسین, نظر اللہ ناز حسین, نظر اللہ ناز رسول. آئیے ایک بات پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک میں پہنچاؤں. خسارے میں کون ہے, گھاٹے میں کون ہے؟ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں, سوال ان کے جو ایمان لے کر آئے. خسارے میں کون ہے؟ آئیے چڑھتا ہوں پھر قرآن کی طرف. درود پڑھے محمد عالم. سورۃ کہف کی آیت ہے, عجیب آیت ہے. انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں,
میں کہوں گا، آج پڑھوں گا، آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ انداز گفتگو دیکھو قرآن کی، قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، رسول کہا تو ان کو کہ میں رسول تمہیں بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جو عمل کی وجہ سے گھاٹے میں ہیں، کون لوگ ہیں، کہا تو رسول کہ میں رسول تمہیں بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جو عمل کی وجہ سے گھاٹے میں، عمل کی وجہ سے گھاٹے میں۔ آپ بھی خاموش ہو گئے، باتیں کرتے ہو تاکہ میں تھک نہ جاؤں۔ عمل کی حل قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، رسول کہا تو کہ میں رسول تمہیں بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جو عمل کی وجہ سے گھاٹے میں۔ اگر قبلہ آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو آج ہمیں مسلمان کہتے سر یہ بے عمل تھی، بے عمل تھی، بے عمل تھی۔ میں نے پہلے کیا تھا کہ آج کو درمیان میں آج چھوڑتا نہیں، دوسرا ایک ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں تاکہ سمجھا سکوں، مجھے بھی سمجھ میں آئے، آپ کو بھی سمجھاؤں۔ آج آگے چلی الذین ظل سائر فی الحیات دنیا، انہوں نے کوئی کوشش چھوڑی نہیں، انہوں نے عمل کرنے میں کوئی کوشش چھوڑی نہیں، لیکن ان کی کوششیں بھٹکتی رہی، ان کی کوششیں بھٹکتی رہی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور عمل کرتے بھی رہے اور یہ سمجھتے بھی رہے کہ ہم نے جو عمل کیا ہے وہ صحیح ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ پتا چلا بے عمل نہیں، ابھی آج پوری نہیں ہوئی، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں پھر پڑھوں۔ قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے رسول کہا تو کہ میں رسول تمہیں بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہیں جو عمل کی وجہ سے گھاٹے میں۔ الذین ظل سعیہم فی الحیات دنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، انہوں نے بڑی کوششیں کی، کوئی کوشش چھوڑی نہیں، لیکن ان کی کوششیں بھٹکتی رہی اور عمل بھی کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عمل اچھے کیے ہیں، ہم نے عمل اچھے کیے ہیں، یا اللہ عمل اچھے کیے تو جنت ہو نا، آگے نہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، نیک عمل بھی کیے ہیں، پھر آیتوں کا انکار کیا، نماز پڑھی آیت کا انکار کیا، روزے رکھے آیت کا انکار کیا۔ آدھے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم لکاہی، انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، میں نے ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا، میں نے ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن میں ان کے عمل کو تولوں گا نہیں، وزن نہیں کروں گا، میں ان کے اعمال کو وزن نہیں کروں گا۔ یہ ایک آیت پوری ہے جو میں نے پڑھی، ابھی ہے کھاتے میں آیتوں کا انکار کیا، پتا چلا۔ اب پھر قرآن کی طرف چلے تو پتا چلے گا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو بھی اللہ کی آیت کا انکار کرے گا وہ کافر، جو بھی اللہ کی آیت کا انکار کرے وہ کافر۔ یہ قرآن ہے، جو بھی اللہ کی آیت کا انکار کرے وہ کافر۔ یعنی کوششیں بہت کی لیکن رائگان گئی، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگان بنا دیا۔ قصور یہ کیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ تو قرآن کے سوا اور کون سی آیتیں ہیں؟ قرآن کے سوا اور کون سی آیتیں ہیں؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ گھبرا گئے ہو شاید، گھبرا گئے ہو، نعرہ حیدری، گھبرائے نہیں میرے بھائی۔ آئیے قرآن کا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ عنکبوت میں، فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی کے اصحابوں کو، کشتی کے اصحابوں کو، نوح کے اصحابوں کو نہیں۔ ارے بیوی سے زیادہ کون صاحب ہو سکتی ہے؟ بیٹے سے زیادہ کون بڑا صاحب ہو سکتا ہے؟ میرا واسطہ نوح کی کشتی، میرا واسطہ نوح کے صاحب سے نہیں، میرا واسطہ نوح کی کشتی
وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے نوح کے کشتی کو عالمین کے لیے یاد کرا دیا۔ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت وہاں وہاں نوح کی کشتی آیت۔ ہم نے نوح کے کشتی کو آیت کرا دیا، نوح کی کشتی کو آیت کرا دیا، نوح کی کشتی کو، نوح کو نہیں، نوح کی کشتی کو آیت کرا دیا، نوح کی کشتی کو آیت کرا دیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو نجات دی اسی کشتی کی وجہ سے۔ بنائی بھی نوح نے تھی، نجات بھی نوح کو ملی۔ نوح کو کشتی پر سوار نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ نوح کی نجات کا سبب کشتی بنی۔ نوح کے نجات کا سبب بھی کشتی بنائی تھی میدان میں، پانی میں نہیں بنائی تھی، بنائی تھی میدان میں۔ آج بھی وہ میدان موجود ہے نجف میں، جہاں کشتی بنی تھی، جہاں کشتی بنی تھی، جہاں کشتی بنی تھی۔ لیکن ہاں آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ دیکھیں رسول کی مشہور حدیث ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق ہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے منہ موڑا وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ ہوگا نہیں ہوا؟ کون سی وہ کتاب ہے جس میں یہ حدیث نہیں؟ کون سی وہ کتاب ہے جس میں یہ حدیث نہیں؟ تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے، تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اور جناب نوح کا کلام قرآن میں نہ ہوتا تو پھر بھی مجھے سمجھ میں نہ آتا، لیکن جناب نوح کا کلام قرآن میں موجود ہے۔ یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، آؤ میرے بیٹے، بیٹے سے انکار نہیں، اے میرے بیٹے آؤ کشتی پر میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کشتی پر سوار ہو کر کافر نہ بننا، کافر نہ بننا، یعنی جو کشتی کو چھوڑے وہ کافر، جو کشتی کو چھوڑے وہ کافر۔ ارے یہ تو لکڑی کی کشتی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، اول العزم پیغمبر کا بیٹا۔ ارے اگر نوح کا بیٹا کشتی کو چھوڑ دے تو وہ کافر بھی ہے، اگر بھی ہو جائے تو وہ علی کو چھوڑ دے۔ میں نے جملہ عرض کر دیا، بس یہ کافی ہے۔ ارے جو کشتی نوح کے کشتی کو چھوڑ دے، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو تو وہ تو کافر ہے، تو جو علی کو چھوڑ دے، جو کشتی اہل بیت کو چھوڑ دے۔ لیکن ایک جملہ جو عجیب قرآن نے کہا وہ یہ کہا کہ میں نے نوح کو بھی نجات دی کشتی کی وجہ سے، کشتی کی وجہ سے، کشتی کی وجہ سے۔ یعنی جناب نوح اگر کشتی پر سوار نہ ہوتا تو وہ بھی نجات نہ پاتا۔ ذریعے نجات نوح کی کشتی، ذریعے نجات نوح کی کشتی، ذریعے نجات کشتی۔ تو آج مجھے اس آیت کا پتہ چلا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرے رسول پہنچا دو جو تیرے پروردگار نے تم پر نازل کیا ہے، اگر یہ کام نہیں کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ ارے نوح کشتی کو چھوڑے تو نجات ناممکن، اور میرا رسول علی کے اعلان کو چھوڑے تو رسالت ختم۔
घबरा तो नहीं है? सारे के सारे नसान सलाम के जो ईमान लेकर आए, कल आगे चलेंगे इंशाअल्लाह, कल आगे चलूंगा इंशाअल्लाह। मुझे कसम है अल्लाह सर की कि तमाम के तमाम इंसान नुकसान में सवाल उनके जो ईमान लेकर आए, थोड़ा सा भी अमल हो। आज मैं यहाँ आया, भाई नफी साहब ने कहा भाई हम आपको 2 गार्ड देते जो आपको वहां तक पहुंचा गए। अब गार्ड तो मुझे 2 मिले। एक ने कहा कि साईं आप चले कार में, दूसरे ने कहा नहीं ट्रेन में चलो। गार्ड तो एक की मर्जी ये कि कार में चलो, दूसरा कहता है ट्रेन में चलो। अगर ट्रेन से कोई हादसा हो जाए तो दूसरा कहेगा मैंने से कहा नहीं था। और अगर कार से कोई हो जाए तो वो कहेगा कि मैंने नहीं कहा था कि कार में न चले। अरे यीशु को तो मानो जिनकी बात एक हो, यीशु को तो मानो जिनकी बात एक हो, जिनकी बातें अलग अलग, खानदान अलग अलग, मजहब अलग। जहां एक बात का तो पहली मजलिस में मैं बात ये कहता हूँ, याद रखें हमारे शिया कहते हैं से हम गरीब हैं, कोई शिया गरीब नहीं। शिया मौला का शिया कोई गरीब नहीं, मौला का शिया कोई गरीब नहीं। तीसरी हुकूमत ने जनाब अबू जर को खत लिखा था और अशरिया भी भेजी थी, ये अशरिया है और दे कराओ। अबू जर तू गरीब है, हम तेरे पास अशरफिया भेजते हैं। जब अशरफिया पहुंची और खत पढ़ा तो जवाब दिया गनीत, मैं गनी हूं, तू गनी नहीं है। तू किसको खत लिख रहा है? तू गनी होकर मुझे खत लिखा है, तू गनी नहीं है, गनी मैं हूं। गनीत नफ्सी बिविलायत अली व औलादी, मैंने अपने नफ्स को गनी कर दिया है अली और औलाद अली की मोहब्बत से। नारा हैदरी। कोई शिया गरीब नहीं होता, गरीब वो है जिनके पास अली नहीं हो। ये तो कयामत में पता चलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। और सलाम हो, आज शब-ए 17 है, खुदा जाने आज अली की बेटियां कहाँ। किसी जंगल में जनाब ज़ैनब होगी, किसी जंगल में जनाब सकीना सो रही होगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये काफिला करबला से और कूफे तरना एक जगह थी जिसका रहने वाला उज़ैर था। उज़ैर मौला का मानने वाला था, उसकी बीवी भी मौला को मानने वाली थी। बड़ा आदमी था, पैसे वाला था। यजीद को उस पर खास एतमाद था। उसने कहवा के भेजा कि आज रात कैदी जो है ना वो आपके घर में रहे, और खास करके सर जो है वो आपके घर में रहे। मेरे दोस्तों, ये दिन आया, उसे जो बाहर आया, देखा एक सर है जो कुरान पढ़ रहा है, घर में आया और अपनी बीवी को कहा, तू तो कहती थी मेरा मुर्शिद हुसैन बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, ये इसको भी तो सुनने कैसे अच्छा कुरान पढ़ रहा है, इसको भी तो सुनने कैसे अच्छा कुरान पढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, जनाबे उज़ैर की बीवी ने कहा, हाय मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ। मेरे दोस्तों, उसको यकीन था कि मेरे यहाँ कौन आएगा, लेकिन जब रात हुई तमाम बीबियां अंदर सर रखे गए महफूज जगह पर जनाबे ज़ैनब आई और कहा, उज़ैर की बीवी
ہمیں رونے کی اجازت ہے، ہمیں رونے کی اجازت ہے، ہمیں رونے کی اجازت ہے۔ ہم کربلا سے لے کر یہاں تک ہمیں کسی نے رونے نہیں دیا۔ ہمیں رونے کی اجازت دو، ہمیں رونے کی اجازت دو۔ اجازت کا نام آیا، اجازت کا نام آیا۔ جناب زینب کو اجازت مل گئی، جناب زینب کو اجازت مل گئی۔ آواز آئی، آواز آئی، ہائے اکبر کا بابا، ہائے اکبر کا بابا۔ جیسے اکبر کا نام آیا، عزیر کی بیوی توڑی اور کہا بی بی خدا کے واسطے یہ نام نہ لو، یہ میرے مرشد حسین کا، میرے مرشد حسین کا بیٹا ہے، میرے مرشد حسین کا بیٹا ہے۔ پھر کہا ہائے سکینہ کا بابا، ہائے سکینہ کا بابا، ہائے سکینہ کا بابا۔ عزیر کی بیوی نے کہا یہ نام نہ لو، یہ میرے مرشد حسین کے بیٹی کا نام ہے، یہ میرے مرشد حسین کی بیٹی کا نام ہے۔ یا پھر رونا شروع کیا۔ جناب زینب نے کہا ہے زینب کے بھائی، ہے زینب کے بھائی۔ جناب زینب کا نام آیا، عزیر کی بیوی نے کہا یہ نام نہ لو، یہ میرے مولا علی کی بیٹی ہے، میرے حسین کی بہن ہے، میرے حسین کی بہن ہے، میرے حسین کی بہن ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب جناب زینب نے ماتم شروع کیا۔ ہائے حسین، یا حسین، ہائے حسین، یا حسین کا نام آیا۔ کہا اور ساری بیویاں روئے، بی بی خدا کے واسطے آپ نہ روئے، حسین میرا مرشد ہے۔ حسین کے نام آیا، جناب زینب نے کہا سوچان پہچان، میں حسین کی بہن زینب ہوں، یہ جو سر ہے میرے بھائی حسین کا سر ہے، یہ میرے بھتیجے اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری آج اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ کل صبح سویرانہ تاک میں 8:30 بجے بیٹھ جاؤ۔ یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن بے اولادی ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی نفی ساجد کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد رکھ۔ جتنے مومن میرے سامنے موجود ہیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، علماء حضرات، ذاکرین، اوپر بیٹھنے والے قبلہ صاحب تنظیم حسین صاحب، قبلہ نقوی صاحب، بھائی کہنا منظور حسین صاحب اور ہمارے بھائی حمدانی صاحب بیمار ہیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عالم کی عظمت کا، یا اللہ اس کو صحت یاب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم